بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں مشروط طور پر، کہ اگر وہ میرے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بیان کو پاکستان کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ عمران خان کا ایک بہت بڑا یو ٹرن قرار دے رہا ہے کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، لیکن یہ یو ٹرن نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کچھ فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ عمران خان کا گمنامی کی زندگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جی ہاں، عمران خان بھی جنرل باجوہ کی طرح ایک گمنامی کی زندگی میں جانے والے ہیں، اور بہت جلد ایک غیر متوقع اعلان عمران خان کی طرف سے ہونے والا ہے۔ کسی کی بات سن کے نہیں کہہ رہا ہوں، فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ تجزیہ رکھوں گا۔ آپ ویڈیو سنیں گے، آپ یقین کریں گے، اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ گارنٹی ہے کہ آپ لوگ میرا یعنی کہ یہ ویڈیو سیو کر لو، دو تین مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جس طرح عمران خان نے راولپنڈی میں پہنچ کے ایک غیر متوقع اعلان کیا تھا اپنے حقیقی آزادی مارچ کی کراؤڈ کو دیکھ کے، کہ جب اس کو معلوم پڑ گیا تھا کہ اب بس میں ہار چکا ہوں، تو اسمبلیاں توڑنے کے علاوہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ بالکل اینڈ ٹائم میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، تو اس نے یہ اعلان کرنا ہی تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ اب کسی طریقے سے راولپنڈی کنٹینر سے زمان پارک تک وہ عزت میں جانا چاہتے تھے، اور وہ عزت میں چلے گئے ہیں۔ لیکن اب عمران خان نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، پہلی سٹیپ پہ پاؤں رکھ دیا ہے کہ عمران خان اب سیاست سے بالکل دور ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ یہ بہت دلچسپ ہے سننا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے عمران خان سیاست سے باہر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی لیڈر ہے وہ کسی تحریک کو لیڈ کرتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں کہ یار میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، میرا یہ مقصد ہے، اس کے لیے میں سیاست میں آیا ہوں۔ یا تو وہ کہتا ہے کہ میں بھائی دین اسلام کے لیے آیا ہوں، میرا جو مقصد ہے میں دین اسلام کی خدمت کرنا اور ملک کا وزیر اعظم بن کے میں ایک شرعی نظام نافذ کروں گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ یا دوسرا ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار، میرا مقصد ہے پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا، اور عوام کی جو خدمت ہے وہ آپ تب کر سکتے ہیں حقیقی معنوں میں فل، کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، پھر میں پاکستان میں غربت ختم کر دوں گا، کرپشن ختم کر دوں گا۔ تو ایک مقصد وہ ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان کی یہ دونوں مقصد نہیں ہے۔ عمران خان کا مقصد ہے وزیر اعظم بننا۔ اگر وزیر اعظم بننا صرف عمران خان کا مقصد ہے، اس کا ٹارگٹ ہوتا، تو شاید عمران خان کبھی بھی سیاست سے باہر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن عمران خان کا اب جو ٹارگٹ ہے نا، جو اس کا مقصد ہے، وہ وزیر اعظم سے کہیں بڑا ہے۔ آج بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر 1 سال بعد بھی الیکشن ہو جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان جیت جائے گا، وزیر اعظم بن جائے گا۔ لیکن اب عمران خان کے جو خواب ہے نا، وہ وزیر اعظم بننے کے نہیں ہے۔ جو عمران خان نے اپنے نئے خواب دیکھے ہیں، اپنا نیا انتخاب کیا ہے، اپنی نئی منزل، نئے مقصد کا اس نے انتخاب کیا ہے، تو وہ اب عمران خان صاحب کو ناممکن 100%، 110% عمران خان کو یقین ہو چکا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو بھی آدمی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹارگٹ اور منزل اس کو 100 سال نہیں ملتی، لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں وہ اچیو کر لوں گا، میں اس تک پہنچ جاؤں گا، تو وہ 100 سال ہر مشکلات کا سامنا کرتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ لیکن جس لیڈر کو یہ کنفرم ہو جائے کہ میں نے اپنے مقصد میں نہیں پہنچنا ہے، میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو وہ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا ہے عمران خان کی طرف کے لیڈر کے۔ لیکن جو مذہبی لیڈر ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو یقین بھی ہو جائے کہ ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اپنی منزل تک نہیں جا سکتے، تو ہم اپنا سفر رستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں چھوڑتے، کیوں؟ کہ ان کا جو مقصد اور عمران خان صاحب کا مقصد ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان کا مقصد ہے وزیر اعظم بننا، اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلتے ہیں، دین کے لیے نکلتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ چلو یار ہم جہاں تک بھی سفر طے کر سکیں گے، جہاں تک بھی بہتری لا سکیں گے، اگر ہم مر جاتے ہیں، ہم رستے میں رک جاتے ہیں، تو اللہ کی ذات ہماری نیت دیکھ رہا ہے، ہم کو اجر ملے گا، ہم تو صرف ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کو ٹارگٹ ہم اپنا اچیو نہیں کر سکتے یا منزل تک نہیں جا سکتے، چلو رستے میں بھی رک جاتے ہیں تو نو پرابلم، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہم اللہ کی راہ میں نکلے تھے، عوام کی خدمت کے لیے نکلے تھے، اور ہم نے رستے میں اپنا یعنی کہ مر گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو ہم کو تو اپنا اجر اور ثواب ضرور ملے گا، اور ملتا ہے۔ لیکن عمران خان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنے دو مقصد چینج کیے، جو میں کہتا ہوں نا کہ گارنٹی سے عمران خان کو یہ یعنی کہ بالکل یقین ہو چکا ہے کہ میں اپنی منزل تک نہیں جا سکتا ہوں۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان جب سے سیاست میں آیا اور اپنے دور حکومت کے پہلے 2-2.5 سال تک عمران خان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن 2-2.5 سال حکومت کرنے کے بعد سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی تعیناتی تک عمران خان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس کے بعد اب عمران خان ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ پہلا مقصد تھا عمران خان کا کہ میں صرف وزیر اعظم بن جاؤں گا اور سب کچھ آرام سے پھونک سے ہو جائے گا، میں کرپشن بھی ختم کر دوں گا، میں غربت بھی ختم کر دوں گا اور ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں گا اور پاکستان میں حکمرانی کروں گا۔ لیکن جب عمران خان نے 2 سال گزار کے یہ سمجھ کیا ہے کہ میں پاکستان میں چینج نہیں لا سکتا ہوں، کرپٹ اس میں اپنے لوگ شمار اس میں شامل تھے، کئی بار عمران خان نے کہا تھا کہ 4 سال میں کچھ نہیں ہوتا ہے، 75 سال کا گن 4 سال میں صاف نہیں ہوتا ہے، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا۔ یہ بھی عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی ہے، یہ بھی عمران خان کہتا تھا کہ میرے سامنے آرمی رکاوٹ تھی، میں اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر عمران خان نے 2 سال بعد یہ اپنا مقصد چینج کیا کہ بھئی میں ابھی جنرل فیض حمید کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ٹیم بناتا ہوں، اور EVM کے ذریعے الیکشن ہائی جیک کر کے اپنی ٹیم لا کے 10 سالہ 15 سالہ منصوبہ عمران خان نے بنایا تھا۔ وہ کامیاب نہیں ہوا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اس کے بعد عمران خان نہیں ٹوٹا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جب وہ وزیر اعظم کو تھا تو اس نے خوب پاور کے ساتھ میدان میں آیا کہ کسی طریقے سے میں آرمی چیف کو روک سکوں تاکہ میں جب وزیر اعظم بنوں تو اپنی مرضی کا جنرل فیض کو لگا دوں۔ لیکن وہ بھی عمران خان کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر عمران خان آدھا ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا ہے کہ جس کو بھی لگانا ہے لگا لو، لیکن لیفٹیننٹ جنرل سید منیر صاحب کو مت لگانا۔ جب وہ لگ گیا تو عمران خان 75% ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کی تحریک بھی ختم ہو گئی، اس کا اعلان کرنا بھی ختم ہو گیا اسمبلی توڑنے کا، وہ بھی نہیں ٹوٹ رہی ہیں۔ جب عمران خان 100% ٹوٹ گیا، وہ کب ٹوٹا؟ جب جنرل فیض حمید کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے اور ٹھیک 3-4 گھنٹے بعد عمران خان کہتا ہے کہ بھائی میں PDM کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ مشروط بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عمران خان پتے بھی شو کر چکا ہے، پاور بھی شو کر چکا ہے، ہر حربہ استعمال کر چکا ہے، بہت کچھ کر چکا ہے، لیکن عمران خان کامیاب نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر عمران خان کا خواب صرف وزیر اعظم بننا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بارے میں نہ سوچتے اپنی سیاست سے دور ہونے کا، کیونکہ اب اس کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اگر 1 سال بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں یا 5 مہینے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو میں اگر وزیر اعظم بن بھی جاتا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے 2 سال میں باجوہ نے فل ساتھ دیا عمران خان کا، میڈیا نے فل ساتھ دیا عمران خان کا، پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی، لیکن عمران خان نے نااہلی کی مثالیں قائم کی، عمران خان کچھ نہ کر سکے۔ جب اس سے کچھ نہیں ہوا تو اس نے بیان دینے شروع کر دیے تھے، جی 4 سال بہت کم ہے، مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر وہ وزیر اعظم اگلے سال بن بھی جاتے ہیں تو فوج نے کیا کہا ہے کہ بھئی ہم تو سیاست سے الگ ہیں۔ اگر فوج سیاست سے الگ رہتی ہے تو عمران خان کے بس میں نہیں ہے حکومت کرنا، نہ اس میں اتنی قابلیت ہے۔ اگر فوج کہتی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو
لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کبھی بھی عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ناظرین، میرا یہ تجزیہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ بہت جلد عمران خان ایک میڈیکل کا بہانہ بنا کے ایک نیا وہ پروگرام بنائیں گے، ایک منصوبہ اور سازش تیار کریں گے، اور بہت جلد عوام کو حیران کرنے والے ہیں کہ بھئی میں اب سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں، میری صحت میرا ساتھ نہیں دیتی، فزیکل میں بہت ذہنی طور پہ میں ایبسینٹ ہوں، لہٰذا کوئی اور آ کے پارٹی کو لیڈ کرے۔ یہ بہت جلد آپ لوگوں کو سننے کو انشاءاللہ ملے گا۔ برکہ ناظرین، یہ میرا تجزیہ تھا، فیکٹ کی بنیاد کے اوپر کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔